وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 88 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ منافقین کے حوالے سے اب گفتگو ایک مرتبہ پھر شروع ہو رہی ہے، اور ان کی اس روش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، آراء کا اختلاف کر رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے اوندھا کر دیا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، ان کی برائیوں کی وجہ سے اب وہ ہدایت سے دور کیے جا رہے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راستے پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ فرما دیا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے، کیونکہ ان منافقین نے خود یہ چاہا کہ وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں، جبکہ انہوں نے دین کے تقاضوں سے انکار کیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت سے انکار کیا، جس کا اگلی آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے انہوں نے کفر کیا۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ مطلب یہ اس لیے چاہتے ہیں منافقین کہ تم بھی حق سے ہٹ جاؤ کہ تمہارے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، تو اب ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں تم بھی ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ فرمایا کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ، یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے اور کوئی ایسا مقام میسر ہو جہاں پورے دین پر عمل ہو سکتا ہو یا دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کا امکان ہو، تو وہاں ہجرت کرنا اہل ایمان پر لازم ہو جائے۔ تو ایسی ہجرت جو اللہ کے دین کی خاطر کی جائے تاکہ اللہ کے دین پر عمل درآمد کیا جا سکے، وہ ہجرت ہے فی سبیل اللہ۔ اور یہ منافقین جو مدینے کے باہر کچھ قبائل میں اکثر آباد تھے، وہ قبائل کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب ان سے تقاضا یہ تھا کہ مدینہ جو دارالاسلام بن رہا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود ہیں، جہاں اب اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کے مواقع موجود ہیں، تو تم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس مدینہ میں دارالاسلام میں آؤ تاکہ اللہ رب العزت کے احکامات پر بآسانی عمل کر سکو۔ تو اب جب یہ ہجرت کے مطالبات آئے تو یہ ان پر بڑے بھاری ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت سے انکار کیا۔ اس پر اب اللہ تعالیٰ ان کے غیر ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، قلبی دوستی والا معاملہ اختیار نہ کرو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ اب اگر ہجرت کریں تو یہ واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، ادروائز ان سے قلبی دوستیاں اختیار نہ کرو۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فخذوہم، تو انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں گئی تم انہیں پاؤ۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے راستے میں آستین کے سانپ بن رہے ہیں، اور وہ جو ایک انقلابی جماعت آگے بڑھ رہی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اس میں نڑاڑے پیدا کر رہے ہیں، تو یہ اس قابل ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے نہ کسی کو دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ یہ پہلی قسم منافقین کی یہاں پر بیان ہوئی کہ اگر یہ آمادہ نہ ہو حق پر آنے کے لیے، ہجرت نہ کریں اور دین کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئیں تو ان کو قتل کرو۔ اب دوسری قسم کے منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ،
مگر وہ لوگ کہ جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور اس قوم کے لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، او جاؤکم حصرت، یا اس حال میں تمہارے پاس آئے کہ تنگ ہو گئے ہیں صدورہم ان کے دل، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں۔ مراد یہ کہ یا تو منافقین کسی ایسی قوم میں موجود ہیں کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا ایک کیٹیگری وہ بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ وہ لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے لڑیں گے، تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف پھر جنگ نہیں ہے، ان کے ساتھ رخصت کا معاملہ ہے، ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط فرما دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس طرح کے آستین کے سانپوں سے اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں تمہیں کوئی راہ نہیں دی ہے، مراد اب ان کے خلاف ایکشن نہ لو۔ یہ دو کیٹیگریز بیان ہو گئیں، اب تیسری کیٹیگری کا بیان ہو رہا ہے منافقین کے حوالے سے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اب تم اور لوگوں کو پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما غدوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، اسی میں پڑ جاتے ہیں، یہ ان کی روش ہے۔ اعلان کبھی یہ کرتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن جب بھی فتنے کی بات ہوگی آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے، جب بھی دین کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی بات آئے گی آگے بڑھ کے اس کو فالو کریں گے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر یہ گروہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکے، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اب ان کے متعلق بھی کہہ دیا گیا، تیسری گروہ کے متعلق، اگر یہ فساد پر آمادہ ہو جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے پر آمادہ ہو جائیں، تو پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں ہم نے ان پر تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ اگر یہ فتنے اور فساد پر آمادہ ہوں تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ وہ اپنا غلبہ اور اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے، اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں، ویسٹڈ انٹرسٹس ہوں جن کے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو، تو یہ لوگ ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، عدل اور انصاف کے قیام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب اگر یہ رکاوٹ کبھی بھی بنیں گے تو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ انقلابی جد و جہد آگے بڑھے، اللہ کا دین غالب اور قائم ہو، اور انسانیت کو عدل اور انصاف میسر آ سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قتل خطا کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، اس میں تو پھر قصاص کا حکم ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، انسان کی نیت نہیں تھی لیکن کوئی قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے، یہ ان انٹینشنل ہوتا ہے بالکل، اس کا حکم ہے جو اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی بھی 3 صورتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر یہ کہ خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک غلام آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خوب بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرے، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے اس کے کہ وہ یعنی ورثاء معاف کر دیں۔ تو ایک مسلمان نے خطا کرتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور خوب بہا ادا کرنا ہوگا اس کے وارثوں کو۔ خوب بہا کی جو مالیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی کہ 100 اونٹ کی مالیت خوب بہا کے طور پر ادا کرنی ہوگی، اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ قصاص میں وہ قتل عمد کا معاملہ ہے، قاتل کو پھانسی دی جاتی ہے، جبکہ قتل خطا میں پھانسی کا معاملہ نہیں ہے،
قتل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دیت ہے، خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ یہ پہلی صورت کا بیان ہوا۔ اب دوسری صورت کا بیان ہے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور ہو بھی وہ مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام۔ یہ مسلمان غلام کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، پہلی صورت میں بھی فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ دوسری صورت میں بھی کہ دشمن قوم میں تھا اور تھا بہرحال مسلمان جو کہ قتل ہو گیا، تو قاتل کو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب اس دوسری صورت میں نوٹ فرمائیے کہ خون بہا کی ادائیگی نہیں ہے، اس سے کہ جو مسلمان قتل ہوا ہے فار اینی ریزن وہ کفار کے درمیان رہنے پر مجبور ہوگا، لیکن ہے تو کفار کی قوم کی طرف نا، اب اگر ان کو مال دیا جائے گا تو یہ ان کو تقویت دینے والی بات ہو جائے گی، اس لیے یہاں خون بہا کی ادائیگی نہیں ہے، صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کی بات ہے۔ تو یہ دوسری صورت کا بیان ہوا۔ اب تیسری شکل اور تیسری صورت کا بیان آ رہا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ یہ تیسری شکل کا بیان آ گیا۔ کسی قوم سے معاہدہ ہے، اب اس کا کوئی شخص مارا گیا، اور مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے چاہے وہ مرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، دونوں صورتوں میں یہی بات ہے کہ خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا، 100 اونٹوں کی مالیت کے برابر رقم، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ تین صورتیں قتل خطا کے ضمن میں بیان کی گئیں، اور ایک آخری بات اس میں مزید بیان ہوئی، فمن لم یجد، جس کو میسر نہ ہو، مثال کے طور پر آزاد کرنا غلام کا میسر نہ ہو، تو فرمایا فصیام شہرین متتابعین، تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہ صورت بتا دی جس کے پاس مال نہ ہو کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ ایک بات اسلامی قانون کی نوٹ فرمائی، ہمارے دین نے جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں اس سے اصلاح مقصود ہے، اس سے اس فرد کی اصلاح بھی مقصود ہے جس سے غلطی یا جرم ہو گیا ہو، اور اس سے معاشرے کی بہتری بھی مقصود ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ایک غلام کو آزاد کرو تو غلامی کو ختم کرنا مقصود تھا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ خون بہا ادا کر دو تو کسی کو مال ملے گا، اس کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ روزہ رکھ لو تو روزہ رکھنے والے کا تزکیہ ہو جائے گا، قلب کی صفائی ہو جائے گی، روح کی صفائی ہو جائے گی۔ تو اسلام نے جو سزائیں مقرر فرمائیں اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے، تزکیہ بھی ہے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے۔ یہ ہوا قتل خطا کے حوالے سے ذکر۔ اب آ رہا ہے قتل عمد کا بیان۔ جان بوجھ کے اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو بڑی شدید سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوئی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مسلمان کے قتل پر یہ 4 سزائیں، جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم۔ اور آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں سیاسی مقاصد کے لیے، کہیں خاندانی دشمنیوں کی بنیاد پر، کہیں کچھ مذہبی تفرقوں کی بنیاد پر مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ یہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے بھائیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا الیکم السلام، اسے کہ جو تمہیں سلام پیش کرے، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ،
تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم اسی طرح تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، بس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو کہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ بعض صحابہ کسی قتال کی مہم پر گئے ایک مقام پر، اور راستے میں ایک شخص مل گیا جس کے پاس بکریاں اور مال و اسباب تھا۔ اس نے کہا کہ السلام علیکم۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے ناپسند فرمایا، اور قرآن نے بھی کہا کہ تحقیق کر لیا کرو۔ کسی کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو اوپنلی کہتے کہ میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں آن دا فیس ویلیو اس کے ایمان کو قبول کرنا ہوگا۔ تو فرمایا تحقیق کر لیا کرو، اور فرمایا کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے کہ دیکھو پہلے تم بھی ایسے تو تھے، تم بھی اپنے دلوں میں ایمان چھپاتے تھے، اور قرآن نے بھی کہا تم بھی اسی طرح پہلے تھے، چھپاتے تھے۔ تو ممکن ہے اس شخص نے بھی اب تک پوشیدہ رکھا ہو اپنے ایمان کو، مسلمان نظر آئے تو اظہار کر دیا ہو، تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر عذر بیٹھ رہنے والے اہل ایمان میں سے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ ہاں کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے، نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ نابینا ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں قتال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ان کا ایکسیپشن بیان کر دیا اور الفاظ آئے غیر اولی الضرر، اگر کوئی عذر ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ادروائز فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور جو گھر پر بیٹھے ہوئے بغیر عذر کے، وہ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین درجہ، ان پر کہ جو گھر بیٹھ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے درجات بھی عطا فرمائے، فضیلتیں بھی عطا فرمائی جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں۔ ہاں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ فرمائیے، یہ نفیر عام نہیں ہے۔ نفیر عام کا مطلب ہے کہ پھر ہر ایک کا نکلنا ضروری ہے، وہ فرض عین کی بات ہو جائے گی۔ وہ معاملہ ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں، جس کا ذکر آئے گا تفصیل سے سورۃ التوبہ میں۔ ابھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے، نفیر عام نہیں ہے، تو جو گھر بیٹھ رہے ہیں ان پر کوئی نکیر تو نہیں کی جا رہی، لیکن ابھارا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کا درجہ بہرحال بڑا ہے، ان کے لیے فضائل زیادہ ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اجر عظیم عطا فرمایا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی منافقین۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے سوال کرتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا، وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور تھے، زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، جیسے اور لوگوں نے ہجرت کی، دین کی خاطر کی ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کی ہے، تم بھی کر لیتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں پر نکیر نہیں ہوگی۔
کون سے لوگ ہیں جو ایکسیپٹڈ ہیں، جن کو ایکسیپشن دے دیا گیا ہے، استثناء دے دیا گیا ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے وہ کہ جو بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلۃ، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. تو یہ جو مجبور ہیں ان پر تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ویل آف ہیں، ہٹے کٹے ہیں، دنیا خوب بسر کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے، وہ ہجرت نہ کریں، تو ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے. اب یہاں ایک بات نوٹ فرمائیے، جب نظام باطل کا ہو اور اللہ کی کامل فرمانبرداری ممکن نہ ہو تو دو ہی صورتیں ہیں. یا تو بندہ اس علاقے کو چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کے مواقع موجود ہوں، اور اگر کوئی ایسا علاقہ زمین پر نہیں ہے تو جس مقام پر بھی ہے وہاں رہتے ہوئے اس کو انڈر پروٹیسٹ رہنا چاہیے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی. یا تو ہجرت کرو، اور ہجرت کے مواقع نہیں تو اسی مقام پر رہ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو، تاکہ دین غالب اور قائم ہو تو پورے کے پورے دین پر عمل ہو سکے اور اللہ کی کامل عبادت ہو سکے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو تھامنے والے اور اس کو قائم کرنے والے بنے، تاکہ ہماری عبادت اللہ کے حضور میں مکمل ہو سکے. تو فرمائے کہ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ یہ لوگ کوئی راستہ پاتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا، بخش دینے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ زمین میں پناہ گاہ بھی پائے گا اور بہت کشادگی بھی پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے گی، فقد وقع اجره على اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو گیا، اس کی نیت پر بھی اس کو ثواب دے دیا جائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد سفر کی حالت میں نماز قصر کی جو تلقین قرآن نے کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں صلاۃ الخوف کا ذکر بھی آئے گا جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. فرمائیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کر لو. یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان کے فرائض 4 کے بجائے 2 ادا کیے جاتے ہیں نماز قصر میں، جبکہ فجر کے 2 ہی فرائض ہیں اور مغرب کے 3 ہی فرائض ادا کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کفر کرنے والے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو قرآن نے سہولت دی ہے یہ تو مشکلات کے موقع پر جب خوف ہو کفار کا اسی وقت نماز قصر کی جا سکتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارا لینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر کی حالت میں قصر نماز ادا فرمائی ہے. 4 جو فرائض ہوتے ہیں اس میں 2 فرائض آپ نے ادا فرمائے ہیں. تو جب انسان سفر کی حالت میں ہو تو نماز قصر کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے بتا دیا، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، خوف کی کیفیات ہو یا نہ ہو، ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا ہے. اس کے بعد ایک خاص نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ عین میدان جنگ میں جب صفیں بن چکی ہوں اور 2 افواج صف آرا بھی ہیں اور مقابلہ بھی ہو رہا ہے، اس موقع پر جلدی کیسے نماز ادا کی جائے اس کا ذکر آ رہا ہے. اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، یعنی ایک گروپ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے باجماعت. فَإِذَا سَجَدُوا،
پھر جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور اب وہ دوسری جماعت آ جائے لم یصلوا جس نے نماز ادا نہیں کی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان لیے رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ بھی لیے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کفر کرنے والے چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ کہ کہیں تم اپنے ہتھیار سے اور اپنے سامان سے غفلت میں آ جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر اچانک ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، وخذوا حذرکم اور ہاں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں پہلی بات تو یہ نوٹ فرمائیے، یہ صلاۃ الخوف کا ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ اس طرح بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کی، ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، ایک رکعت مکمل کر لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اس گروپ نے اپنی دوسری رکعت اکیلے مکمل کر لی، ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک اور گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری رکعت پڑھی اور آپ نے سلام پھیر دیا، دوسرے گروپ نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھی اور اس کی تکمیل کے بعد ایک اور رکعت ادا کر کے اپنی نماز مکمل کر لی۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یہ خاص معاملہ تھا کیونکہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں باجماعت نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، اس حالت میں بھی جماعت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہاں اتنی وضاح ضرور ہے کہ اگر حالت ایسی ہو کہ جماعت کا معاملہ نہیں ہو سکتا تو پھر فرمائے کہ جیسے جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر لو، اور اگر قضا کی نوبت آ جائے جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئیں تو پھر نماز قضا کر لی جائے، لیکن جماعت کی نماز کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے کہ اس حالت میں بھی جماعت کی نماز کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ ایک جماعت میں سب لوگ نماز ادا نہیں کر سکتے تو ٹولیوں میں علیحدہ علیحدہ بھی نمازیں ادا کی جا سکتی۔ دوسری بات اس مقام پر غور کرنے کی ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنے ہتھیار ساتھ لے لو۔ یہ کفار چاہتے ہیں ذرا تم غفلت میں جاؤ اور یہ تم پر حملہ کر دیں، تو ہمارے دین نے ہمیں ہتھیاروں کے اختیار کرنے کا، استعمال کا، جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ ہتھیار استعمال ہوں گے، یہ طاقت استعمال ہوگی اللہ کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو ڈیفنس کی، دفاع کی اتنی اہمیت ہے کہ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ نماز ضرور ادا کرو لیکن اسلحہ ساتھ رکھو، ڈیفنس کا جو بھی سامان ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس سے غفلت نہ کرنا۔ فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنا بچاؤ لے لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور بیٹھتے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ نماز ادا کرو۔ نماز بے حیائی و بری باتوں سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ادائیگی کے بعد بھی ہمیں اوراد اور اذکار سکھائے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تسبیح فاطمہ سکھائی گئی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ ذکر نماز کے بعد بھی مطلوب ہے، اور ہر حال میں چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹ رہا ہو، اس وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ تو نماز
تو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لیکن یہ یاد، یہ ذکر 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو حالت خوف کا معاملہ ہوا، جلدی جلدی نماز ادا کر لی، جیسا بھی موقع میسر آیا نماز ادا کر لی۔ لیکن جب امن کی کیفیت ہو تو فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ یعنی اب اس کے پورے آداب کے ساتھ، طہارت کے آداب، نماز میں جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے آداب، توجہ اللہ کی طرف ہونا، آرام آرام سے اطمینان سے نماز کو ادا کرنا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، اور اس کے اوقات بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، جس پر الحمدللہ مسلمانوں کا عمل بھی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر تمام نمازوں کے آغاز کے اوقات بتائے، یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے، اور دوسری مرتبہ آ کر تمام نمازوں کے اختتامی اوقات بتا دیے، اور اسی پر آج امت کا عمل ہے۔ لیکن فرمائے کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے روزانہ فرض قرار دی ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ ہمارے مردوں کو جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کے قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ بڑا اپیلنگ انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مرادی کہ دیکھو یہ مشرکین بھی تو ہیں، یہ اللہ کے دین کے باغی بھی تو ہیں، یہ بھی محنتیں کر رہے ہیں اپنے جھوٹے نظام کے لیے، یہ بھی جانے دے رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر 70 مشرک مارے گئے تھے کہ نہیں؟ 70 کو تم نے قیدی بنایا تھا کہ نہیں؟ تو تکلیفیں تو ان پر بھی آئی ہیں، تو جیسے تم پر آتی ہیں ان پر بھی آتی ہیں۔ لیکن اصل بات کہی گئی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی آخرت کی پرواہ نہیں۔ تم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم تو آخرت کے طالب ہو، وہ دنیا پرست ہیں، تم آخرت کے طالب ہو۔ تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر جد و جہد کرنی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے۔ غور فرمائیے اس چیز پر۔ آج کے دور میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو باطل نظام کے حامی، کتنے ہی لوگ ہیں جو باطل نظریات کے حامی، اور اپنے نظام کو ترویج دینے کے لیے، اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، دین حق کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، کیا ہم ان کے جتنی محنت کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو ہم سوچیں، اور کم از کم ان کی جتنی نہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ وہ دنیا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آخرت بنانی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اب جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک واقعہ ہے پس منظر میں۔ ایک منافق نے ایک مسلمان کے ہاں چوری کی، اور اس چوری کا الزام اس نے ایک یہودی پر لگا دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مقدمہ آیا تو اس منافق اور اس کے قبیلے نے بڑی چرب زبانی سے کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاثر پیش کیا کہ یہ منافق حق بری ہے اور یہودی گناہ گار ہے، یہودی ہی مجرم ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور حق فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا۔ فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، بامقصد طور پر، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں اس کے ساتھ جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے۔
اللہ کی آپ نگرانی میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حق عطا فرما رہا ہے، تو جو بصیرت باطنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازی کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے گا، کیونکہ بظاہر احوال اتنی چرب زبانی سے کام لیا اس منافق اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہ محسوس ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہودی ہی مجرم ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چرب زبانی کے ذریعے سے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے، شوگر کوٹڈ انداز میں جھوٹ کو سچ ثابت کر کے کوئی زمین کا ٹکڑا ہتھیا بھی لے تو وہ گویا آگ ہے، آگ کا وہ شخص سودا کر رہا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے گا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ وقتی طور پر ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید یہ منافق حق پر ہے، آپ اس حوالے سے بھی استغفار کیجیے، اور یہ منافق بہرحال یہ کلمہ گو مسلمان تو ہے، اس کے لیے بھی بخشش مانگیے اللہ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑیے گا مت کہ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ پھر یہ منافق بہرحال کلمہ گو مسلمان تھا، قرآن کو سنتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتا تھا، تو کچھ ضمیر بھی تو اس کے پاس ہوگا کہ نہیں۔ ان صلاحیتوں کے علی الرغم، ان کے باوجود جو شخص کسی اور کے مال میں خیانت کرتا ہے وہ گویا سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے کہ جو اللہ نے صلاحیت اس کو عطا فرمائی اس کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ تو فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ شرم کر رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی لیے اس شخص کا قبیلہ بھی آ گیا تھا اس کو بچانے کے لیے، بڑا قبیلہ تھا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری تذلیل ہو جائے گی، تو طرح طرح سے چاہ کے کسی طرح اس کی جا بخشی ہو جائے۔ فرمایا کہ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے نہیں شرماتے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لوگوں کا خوف ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اس وقت سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے ہم کتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے جواب دہی ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، سوال جواب لوگ نہیں کریں گے ہم سے، اکاؤنٹیبلٹی محاسبہ اللہ کے سامنے ہے، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، شرماتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں وہ بات کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو منافق تھا اس کے جو قبیلے کے لوگ اس کی طرفداری کر رہے تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم ہی لوگ تو ہو کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے بارے میں جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے ان کے حوالے سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟
دنیا میں کوئی سفارش کام آ گئی، دنیا میں کسی کے تعلقات سے تم نے فائدہ اٹھا لیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جھوٹی گواہی دلوائی، کسی کا مال ہڑپ کروا لیا، جھوٹی گواہی دلوائی، مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، سفارش لگوائی، کسی کا مال غصب کر لیا۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ طرفداری کے لیے بھی آ جاتے ہیں، پی آر بھی لوگوں کی کام آ جاتی، سفارشیں بھی آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ فرما رہے کہ دنیا میں تو تم لوگوں کی طرفداری کر لیتے ہو، غلط بیانی کے ذریعے سے، پیسہ کھلا کر، رشوتیں دے کر۔ بتاؤ جب قیامت میں اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی، کون ہوگا ایسے لوگوں کا وکیل؟ کون ہوگا جو مجرمین کی طرف سے جواب دہی کرے گا؟ کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بات کر سکے گا؟ کسی مجرم کے لیے، کسی گناہگار کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں فرمایا کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ لوگ کام نہیں آ سکتے، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تم پر رحم فرما دے گا۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کی جگہ کوئی اور جواب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے گا، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے گا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور واضح گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ گناہ تم نے کیا اور الزام کسی اور پر لگا رہے ہو، دنیا میں شاید بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی تو اللہ لازماً اس کے متعلق سوال فرمائے گا۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک جماعت نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں بہکا رہے تھے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم میں نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو وہ جو منافق تھا، اس کے خاندان والوں نے بڑا چاہا کہ مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے، بڑی کوشش انہوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ دیا اور اسی منافق کو مجرم قرار دیا۔ مزید نوٹ فرمائی، یہاں اسلام اور کفر کا معاملہ تھا۔ یہ منافق بہرحال کلمہ گو مسلمان تھا، اور وہ سامنے یہودی تھا جس پر الزام تراشی کی گئی تھی۔ تو یہاں پر ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہو تاکہ حق فیصلہ ہو اور کسی کو اللہ کے دین پر الزام تراشی کا موقع نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حق بات بیان کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔